السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے چینل علی اردو وائس پر خوش آمدید۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا 5 سالہ بیٹا بھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے۔ رات کا خاصا پہر گزر چکا تھا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا۔ میں لیٹے لیٹے اسی جگہ جا پہنچی۔ یہاں سے وقت سالوں پہلے گزر چکا تھا، یعنی کہ جب میں 22 سال کی تھی۔ میرا نام حیا ہے۔ زندگی بہت حسین تھی۔ غم کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ آپس میں بہت محبت تھی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی لیکن فائزہ کالج آتی تھی اور میں گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ آج بھی اماں پڑوس میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور فائزہ کالج سے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے فائزہ کالج سے واپس آ جاتی ہے، لیکن آج وہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں کالی تھی۔ نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف مائل ہونا پڑا۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو مجھے پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ خیر، ایک بیش قیمتی گاڑی سامنے دروازے کی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی ہمارے محلے میں یہ ذرا ہٹ کے بات تھی۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی آواز نہایت ہی خوبصورت اور سحر انگیز تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ اس کے بولنے پر میں اپنے ہوش میں واپس آئی اور اگلے ہی لمحے مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ یہ میں ہوں؟ یقین نہ ہوا جو ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہونے سے روک نہ سکی۔ مجھے خود پر شرمندگی ہوئی۔ دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پاؤں پھسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں پر چوٹ آ گئی ہے۔ ایسے میں انہوں نے فائزہ کی مدد کی اور اس کو گھر پہنچایا۔ میں ان کی بے حد مشکور ہوئی۔ اندر بلانا مناسب نہ لگا کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھی، مگر فائزہ نادان ان کو زور دے کر اندر لے آئی۔ پھر میں جا کر امی کو بلا لائی۔ امی ان کی بہت مشکور ہوئی۔ وہ دیکھنے سے ہی شریف لگتا تھا اور تھا بھی، مگر اس کی موجودگی میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا مگر اس کی چور نگاہیں مجھ پر ہی تھی۔ جیسے میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظریں جھکا لیتا۔ شاید یہ سب اس کے بس میں نہ رہا۔ وہی کشش اسے بھی میری طرف بری طرح کھینچ رہی تھی، مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بھائی کہ وہ اجنبی سی ہو گئی۔ میں بھی شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ امی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ جی، شہاب علی۔ مگر کیوں آنٹی؟ ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ سعدیہ کے بیٹے ہو؟ جی امی۔ ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب تم لوگ ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ ان کے ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی سے بولا، جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے ہموار ہو گئے ہوں۔ کچھ ہی پل وہ بیٹھا تھا، پھر چل دیا۔ وہ رات میرے 22 سالوں کی تمام تر راتوں سے الگ تھی، مہکتی ہوئی زندگی کو نئے موڑ پر لے جانے والی۔
دل میں بہت ہلچل تھی، مگر میں اس ہلچل کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، جو میں چاہ کر بھی نہ کر سکی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ میرے دل پر راج کرنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی حیا، ان کا انداز گفتگو، ان کا اخلاق، میں تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی۔ یہی حال ان کا بھی تھا۔ ان کے والد اور میرے والد پرانے جاننے والے تھے۔ شاید یہ قسمت تھی جو ہم دونوں کو ملانے کے سبب پیدا کر رہی تھی۔ بتایا نہیں سکتی ابو نے ان کا کھانا کیا تھا، جب وہ اور ان کی بہن بھی ساتھ آئے تھے۔ مسکان تو ان کے لبوں پر سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برتن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں ان کو یہاں دیکھ کر سٹپ گئی۔ جی جی۔ پانی پینے کے بعد وہ گویا ہوئے، حیا، مجھے آپ بہت پسند ہیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کا ہی ہو گیا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں تو اس کو پہن کر باہر آ جائیں، اگر نہیں تو بھی میں آپ کی مرضی سمجھوں گا۔ یہ بول کر وہ ایک انگوٹھی وہاں رکھ کر چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر پھر میں نے وہی کیا جو دل نے مجھ سے کروا دیا۔ میں نے شاہ زیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا لی اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی۔ شاہ زیب بہت بے چین لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی میری انگلیوں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گیا۔ پہلی بار انہوں نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں سے میں پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی۔ ان دنوں کتنی خوش تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہواؤں میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر انوائٹ کیا۔ میں نے بھی جی بھر کا سنگار کیا تھا۔ اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے میری نظریں مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی اور خود کو سنبھال نہ سکی۔ گرتے گرتے انہوں نے سنبھالا۔ غلطی بھی میری اپنی تھی، مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنائی دی ان کو۔ کافی دیر سنانے کے بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاتھ باندھے تابیداری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے۔ مجھے شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ بہت وجیح تھے، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل نہ بھائی۔ خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا۔ شاہ زیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھا۔ میں اداس سی ہو گئی تھی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ایک دن شاہ زیب کی امی اور بہن آئی۔ اسی رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خوشی سے کھل اٹھی۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں امی۔ یہ بولتی میں وہاں سے چل دی۔ آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے۔ شاہ زیب بھی ساتھ تھا۔ وقت رسم ہوئی، میرا چہرے پر حیا دیکھنے لگی۔ شاہ زیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شاہ زیب کی ہی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہیں سکی تھی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر تڑپ سی کیوں محسوس ہوئی تھی۔ خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تاثر کھڑا رہا۔ اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی۔
جب میری سانس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہزیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا۔ پسند کیا اس نے مجھے عشق کیا تھا اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہزیب بھائی کی محبت میں چپ ہو رہا تھا۔ میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ شاہزیب نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی نہ ہو جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئی، میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہزیب کبھی ہمارے گھر نہ آیا۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی، ہم لوگ بھی مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی، میں ان کے لان میں گمسم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کے خود کے قریب کر لیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شاہزیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلدی ہی میری دلہن بن کر آ جاؤ۔ جانتی ہو میری بہت خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنے کی۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا۔ میں نے اس کو کھری کھری سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا رہا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کے باوجود اس کے وجود کی مہک ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی ہوئی تھی۔ اتنا قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا، وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا۔ وہ پیار لٹاتا رہا اور میں اسے ذلیل کرتی رہی۔ وہ بیچارہ تو ایسے کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت سے دیا۔ میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی۔ قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ تیاریاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ زہیب نے تو خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ ان دنوں میں زندہ لاش بن گئی تھی۔ اپنے محبوب کو ساری عمر اپنے جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا۔ میں بہت دعائیں کرتی تھی کہ کوئی رشتہ پیدا ہو جائے جو مجھے اور شاہزیب کو ایک کر دے۔ وقت پر لگا کر روٹتا رہا اور میں زہیب کی دلہن بن گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی، بہت شاندار بارات تھی۔ کتنی چاہت سے زہیب مجھے بیاہ کر اپنے گھر لایا تھا۔ وہ رات اس کے ارمانوں سے سجی تھی۔ اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ مسکراہٹ ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہیں ہوئی تھی۔ آخر ہمارا نکاح ہو گیا۔ اب میں پوری طرح سے زہیب کی ہو گئی تھی۔ اب تو مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی۔ اپنی بے بسی پر میں خون کی آنسو رو رہی تھی۔ وقت رخصت آ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب بھی شاہزیب کی جگہ کسی کو نہ دوں گی۔ مجھے اس پل زہیب کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ عمر بھر میں نے اس کو اس نفرت کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلے پر میں قائم تھی۔ میں روسی لباس پہنے گھونگھٹ اوڑھے زہیب کی سیج پر بیٹھی تھی۔
کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میری سانس پھپھو زہیب کی پھپھو بکھلائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو بیٹا، زہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بہت زخمی ہے، مگر ہاسپٹل نہ جانے کی ضد بچوں کی طرح کر رہا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر وہ بالکل نہیں مانا، بولتا ہے جیسے سب کچھ چل رہا تھا ویسے ہونا چاہیے۔ تو بیٹا تم بہت دھیان رکھنا، بس کسی طرح سے اس کو ہاسپٹل کے لیے تیار کر لو۔ فی الحال تو ہم نے اس کی بات رکھ لی ہے اور ہوش میں ہے وہ، خطرے کی بھی کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہونا، بچے ٹھیک ہے۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلی گئی، مگر میں نے جتنا بھی سنا مجھ پر بجلی گر گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا، زہیب اندر داخل ہوا۔ ان کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا اور زخموں سے خون رس رہا تھا۔ نیلی شیروانی خون خون ہو گئی تھی، چوٹیں معمولی نہ تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی مگر ظاہر نہ کیا اور بے رخی سے بیٹھی رہی۔ وہ بیڈ پر قریب آ کر بیٹھ گئے، تکلیف سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ان کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، مگر میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ ہماری بیگم سے صبر نہیں ہوا، گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا۔ وہ حسب عادت گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ میں غصے سے بولی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنس دیے۔ اچھا، نکاح کیا ہے تم سے؟ میں نے بیگم۔ وہ بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے ستانے کے انداز سے بولے۔ میں نے ان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ بہت تکلیف میں ہے۔ آپ آرام کریں، زیادہ بات آپ کے لیے ٹھیک نہیں، اس وقت لیٹ جائیں۔ زہیب، میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے نرمی سے بات کی تھی، جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگے اور پھر مسکرا کر بیڈ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، مگر میری محبت بھرے رویے کی ان کے چہرے پر چمک نظر آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر ان کا تکیہ درست کیا اور ان کو ٹھیک سے بٹھایا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا وہ مجھ سے کس شدت کی محبت کرتے ہیں۔ میرا دل یک دم ہی نرم پڑ گیا۔ یا پھر یہ نکاح کی طاقت تھی؟ شاید میں خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کافی دیر میری خوبصورتی کی تعریفیں کرتے رہے، پھر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میرے چہرے پر آئی ایک لٹ کو انہوں نے بہت پیار سے میرے چہرے پر سے ہٹایا۔ میری نظر اچانک بیڈ شیٹ پر پڑی تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ زہیب، زہیب، آپ کیا بچپنا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے، ابھی کے ابھی۔ میں غصے سے بولی۔ وہ بس بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے۔ ایک بار سینے سے نہیں لگاؤ گے؟ انہوں نے بازو پھیلائے۔ وہی پل تھا جب ہر محبت ماند پڑ گئی اور نکاح کا تقدس مضبوط ثابت ہوا۔ ایک ہی پل میں دل اس مہربان کو جیون ساتھی ماننے پر تیار ہو گیا۔ یوں لگا یعنی میری محبت صرف میرے شوہر کا حق ہے، کسی غیر کا خیال ایک گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پل میں نے اپنا ماضی بلا کر سچے دل سے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زہیب کے سپرد کر دیا تھا اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بالکل پاگل ہیں آپ زہیب، چھوٹے بچوں کی طرح۔ میں کہیں بھاگ جانے تو نہیں لگی؟ یوں اس حالت میں بھی آپ؟ انہوں نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم نہیں جانتی میری جان، یہ پل میرے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے، اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ یاد ہے نا میں نے تم سے کہا تھا میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی دلہن بنے
بیٹھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیسے جانے دیتا ان پلوں کو؟ یہ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کاش تم میری ہوتی حیا، کاش تم میری ہوتی۔ پہلی بار میں نے زہیب کی آنکھوں میں آنسو اور مایوسی دیکھی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ کی ہی ہوں، مگر میں یہ کہہ نہ سکی۔ انہوں نے مجھے ایک چین منہ دکھائی پہنائی، پھر میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے۔ زہیب نے زیادہ باتیں نہ کی اور میں بھی یہ چاہتی تھی کہ وہ زیادہ نہ بولے۔ میں نے ان سے بولا آپ آرام کریں، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ زہیب، زہیب، میں نے زور سے بلایا۔ جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ زہیب، اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی۔ میری چیخیں سن کر گھر میں موجود گھر والے بھی آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں شادی والے گھر میں قہم مچ گیا۔ نہیں نہیں، میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ اپنے بازوؤں کی گرفت میں نہ لیا مجھے۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں۔ اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں زہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ بن گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر نے شاہ زیب اور میری شادی کر دی۔ جس سے شادی کے میں نے خواب دیکھے تھے، اسی سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا۔ خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی، جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ حالت بہت خراب ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ زہیب کی ہی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شاہ زیب کے ساتھ شادی ہو گئی۔ مجھے شاہ زیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں اور شاہ زیب ایک ہو جائے، مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی یہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ مجھے شک تھا کہ ان کی موت کی ذمہ دار میں ہوں، مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے گھر کے پرانے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بیٹھی ان کی اماں اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھے۔ اور جلد ہی مجھے میرے اس سوال کا جواب بھی مل گیا جب شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ سب کچھ زہیب بھائی نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا۔ تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا، بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں کل کی طرح تازہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہ زیب کو پہلی نظر دیکھتے ہی کی تھی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد
میں نے زہیب کے لیے محسوس کی۔ ناظرین، کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔